بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم۔ ناظرین، آج کل پاکستان میں گہما گہمی اگر چل رہی ہے تو وہ لانگ مارچ کی چل رہی ہے۔ تقریباً ایسا میڈیا چینل نہیں ہے، ایسا ٹاک شو نہیں ہے کہ جس میں لانگ مارچ کی بات نہ چل رہی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کہ آج کل جو حالات پاکستان میں چل رہے ہیں، اسپیشلی کشمیر کے حساب سے دیکھا جائے تو اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جتنی اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان کو آج کل باقی جتنی بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے اس کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے، اور صرف ان کا ایک موٹو ہونا چاہیے، ایک بات ہونی چاہیے، ایک ایشو اٹھانا چاہیے جو کہ کشمیر کا ہونا چاہیے۔ کیونکہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں تقریباً 3 مہینے پورے ہونے کو ہے جو کشمیر میں مظالم انڈیا ڈھا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کی ناظرین بات کر رہا ہوں۔ تو ایسے حالات میں اپوزیشن اور حکومت کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے کشمیر کی بات کو اپوزیشن نہیں اٹھا رہی اس لحاظ سے، اس لیول پہ جس لیول پہ ان کو بات کرنی چاہیے۔ اور صرف وہ لوگ آج کل فوکس کیے ہوئے ہیں لانگ مارچ پہ۔ کبھی دیکھا جا رہا ہے کہ فلانی اپوزیشن پارٹی مولانا صاحب کا ساتھ دے رہی ہے، کبھی میٹنگز ہو رہی ہے کہ ہم نے ساتھ دینا ہے، کبھی میٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں دینا۔ پیپل پارٹی تو آلریڈی ایک سائڈ پہ ہو چکی ہے، لیکن نون لیگ، نواز شریف گروپ جو ہے وہ اس کشمکش میں ہے کہ ہم ساتھ دیں تو کس لیول تک ساتھ دیں یا بالکل ساتھ نہ دیں۔ نون لیگ مختلف دڑوں میں بٹ چکی ہے۔ کوئی تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں فل فلیج مولانا صاحب کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن کچھ لوگ نون لیگ میں ایسے بھی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک لیول تک جو ہے نا مولانا صاحب کا ساتھ دیں، اور اس حد تک نہ جائے کہ اگر نقصان کا اندیشہ ہو تو ہم بھی وہ نقصان اٹھا سکیں۔ ناظرین، نواز شریف گروپ میں اگر نواز شریف کی بات کی جائے یا مریم نواز کی بات کی جائے، یا وہ لوگ نون لیگ کے وہ لیڈران جو ٹوٹلی نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو فالو کر رہے ہیں، وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ بالکل ساتھ دیں گے مولانا صاحب کا، لیکن شہباز شریف گروپ یا وہ پولیٹیشین نون لیگ کے جن کا جھکاؤ شہباز شریف کی طرف زیادہ ہے، وہ لوگ اس لیول تک نہیں جانا چاہتے۔ مولانا صاحب ایک سیاسی جماعت کے رہنما، خالصتاً ان کا موٹو رہا ہے اسلام پہ جو ہے نا وہ لوگ تقاریر کی حد تک، یا ان کا جو منشور ہے تو منشور کے پڑھنے کی حد تک تو وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، لیکن پاسٹ میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اسلام سے ہٹ کر ذاتی مفادات پر انہوں نے بہت زیادہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ ذاتی مفادات کے لیے وہ اپنے منشور سے ہٹ کر بھی جو ہے نا کام کرے۔ ایسا دور پچھلے حکومتوں میں نہیں گزرا کہ جس میں مولانا صاحب نے اپنے لیے جگہ نہیں بنائی۔ نون لیگ 2 دفعہ حکومت کر چکی ہے، اس میں بھی جو ہے نا مولانا صاحب ان کے ہم پلہ رہے، ساتھ رہے، حکومت میں شریک کار رہے۔ پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ایک ٹیبل پہ وہ ہوا کرتے، حکومت میں وہ ہر قسم کے مراعات لیتے رہے۔ اگر فوج کی بات کیجیے، آرمی کی بات کیجیے، جب آرمی کی حکومت رہی جیسا کہ مشرف صاحب کی حکومت، تو اس میں بھی جو ہے نا مولانا صاحب کو بھرپور حصہ ملا۔ اب ایک ایسا ٹائم آیا ہے کہ مولانا صاحب حکومت سے ٹوٹلی باہر ہے۔ اپوزیشن نے بھی سٹارٹ سے لے کر اب تک جو ہے نا مولانا صاحب کو اس طریقے سے ساتھ نہیں دیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں چونکہ مولانا صاحب کی جگہ نہیں ہے، تو مختلف اوقات میں 2018 سے لے کر اب تک اگر ہم دیکھیں تو مختلف اوقات میں مولانا صاحب نے مختلف ایشوز اٹھائے ہیں، کوشش کی ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دے، لیکن تقریباً اگر ہم ہسٹری دیکھیں پچھلے کچھ مہینے اور 1 سال کا، تو مولانا صاحب کو مکمل طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ابھی لانگ مارچ اور دھرنے وغیرہ کی باتیں چل رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مولانا صاحب کی پارٹی جو ہے نا خالصتاً ایک اسلامی پارٹی ہے۔ مولانا صاحب کے جو اپنے ایسٹس جو الیکشن لڑتے ہوئے ڈکلیئر کرائے گئے ہیں وہ تقریباً 51 لاکھ روپے ہے۔ اب جب لانگ مارچ کی بات چل رہی تھی تو مختلف چینلز نے بھی دکھائے ہیں، مختلف نیوز پیپرز نے بھی اٹھائے ہیں کہ تقریباً 500 روپے چندہ
پر ہیڈ جو ہے نا ان لوگوں نے جمع کیا ہے. لیکن 500 روپے کے حساب سے کتنا چندہ جمع ہو سکتا ہے یا لوگ کر سکتے ہیں؟ لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 50 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، 20 کروڑ. کچھ میڈیا چینلز اس بات کو بھی اٹھا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے فرزند جو UK میں روپوش ہے اور پاکستان نہیں آ رہے ہیں، پاکستان میں کیسز کو فیس نہیں کر رہے، اس نے جو ہے نا 50 کروڑ روپے دیے ہیں مولانا صاحب کو یا مولانا صاحب کی پارٹی کو اس احتجاج کے لیے، اس لانگ مارچ کے لیے، اس دھرنے کے لیے. خیر یہ تو آلریڈی مختلف میڈیا چینل پہ یہ بات چل چکی ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے یا سوچنے کی بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ابھی دھرنا ہوگا بقول مولانا صاحب کے کہ ہم لوگ لے کر آئیں گے 15 لاکھ افراد، پورے پاکستان سے 15 لاکھ افراد موو کریں گے اسلام آباد کی طرف. تو 15 لاکھ افراد پہ بہت بڑا خرچہ آتا ہے. بہت بڑا خرچہ جو آتا ہے وہ یہ پیسے کدھر سے لے کر آئیں گے، یہ فنڈنگ کدھر سے ہوگی؟ ابھی تک جو ہے نا مولانا صاحب کی پارٹی سے جو ایک خالصتاً اسلامی پارٹی ہے، کیونکہ عام پارٹیز میں پھر بھی جو ہے نا کچھ ایسے راستے ہوتے ہیں یا ان کی جو کچھ لیڈرز ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے پیسے والے ہوتے ہیں کہ چلو لوگ کہہ دیتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا سپورٹ کیا. لیکن مولانا صاحب کی پارٹی میں تو چونکہ زیادہ تر عالم ہے، عالم ہمارے لیے قابل احترام، تو لیکن وہ عالم جن کے جو ہے نا اتنے ایسٹس ڈکلیئر ہی نہیں ہوئے، تو یہ اتنے زیادہ پیسے آخر آئیں گے کہاں سے یا کہاں سے آئے ہیں؟ اسپیشل فورس آلریڈی مولانا صاحب کی پارٹی بنا چکی ہے. پچھلے دنوں ایک کچھ کلپس جو ہے نا مختلف چینلز پہ چلے ہیں کہ گارڈ آف آنر جو ہے نا پیش کیا گیا مولانا صاحب کو ایک اسپیشل فورس. کہ یہ فورس کسی اور سائڈ پہ اشارہ تو نہیں، کیونکہ اپنی ذاتی فورس بنانا یہ اشارہ آخر کس سائڈ پہ جا رہا ہے؟ جو تقریباً ایک راؤنڈ فگر ایک سامنے آئی ہے، کچھ تجزیہ نگاروں نے بھی اس پہ بات کی ہے، بہت جو پایا ایک اچھے لیول کے، اچھے پائے کے جو ہمارے اینکرز حضرات ہیں ان لوگوں نے بھی اس پہ کافی تبصرے کیے ہیں کہ تقریباً 4 ارب تقریباً 4 ارب روپے اس پہ خرچہ آئے گا. اگر 15 لوگ افراد آتے ہیں اسلام آباد اور وہ تقریباً 1 مہینے تک دھرنا دیتے ہیں تو اس پہ تقریباً 4 ارب روپے خرچہ آئے گا. 25,000 تقریباً جو ہے نا بسیں آئے گی. اگر 25,000 بسیں آتی ہے اور فی بس کا کرایہ اگر کاؤنٹ ہوتا ہے 10,000 روپے، تو 10,000 روپے فی بس، اور اگر یہ کچھ فگر جو ہے نا میں نے لکھے ہیں اپنے لیے، یہ تقریباً جو 25,000 بسیں اگر آتی ہے تو 10,000 فی بس کا اگر کرایہ ہو تو تقریباً 25 کروڑ روپے ناظرین یہ بنتے ہیں. اگر یہ 15 لاکھ افراد اگر اسلام آباد آتے ہیں اور 1 مہینے تک اگر دھرنا دیا جاتا ہے تو ایک آدمی کا اگر بہت کم خرچہ بھی ڈالا جائے، انتہائی کم ترین سطح پہ بھی اگر خرچہ رکھا جائے، اور اگر ایک بندے کا ایک دن کا خرچہ اگر 120 روپے ہو تو تقریباً 3 کروڑ 60 ہزار روپے جو ہے نا اس کا صرف کھانے کا خرچہ آتا ہے. ساؤنڈ سسٹم اور سٹیج بھی ضروری بات ہے کہ بنانا پڑے گا، کچھ نعتیں ہوگی، کچھ جو ہے نا تلاوتیں جو ہے چلتی رہے گی، کیونکہ اسلامی پارٹی ہے تو گانا بجانا تو ہو نہیں سکتا. تو اس ساؤنڈ سسٹم اور سٹیج کا اگر ایک دن کا اگر خرچہ 5 لاکھ روپے رکھا جائے تو یہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے خرچہ آتا ہے. 1.5 کروڑ روپے مہینے کا خرچہ. تو یہ تقریباً سارا خرچہ، اس طرح کچھ اور خرچے بھی اس میں جو ہے نا اگر ناظرین میں لائے جائے تو یہ تقریباً خرچہ آ رہا ہے اراؤنڈ اباؤٹ 4 ارب روپے. 4 ارب روپے مولانا صاحب یا مولانا صاحب کی پارٹی کے پاس کدھر سے آئی؟ یہ فنڈنگ کہاں سے ہوئی؟ کس نے فنڈنگ کی؟ کس راستے سے فنڈنگ ہوئی؟ یہ آج نہ ہو کل نہ ہو مہینے بعد، سال بعد، ایک وقت آئے گا کہ یہ سوال پیدا ہوگا اور مولانا صاحب اور مولانا صاحب کی پارٹی اس بات پہ جواب دے ہے کہ وہ جواب دے 21 کروڑ عوام کو، حکومت پاکستان کو، کہ یہ 4 ارب روپے کہاں سے آئے. کیونکہ صرف خرچ کرنے کی بات نہیں ہے. جب بھی کسی جگہ پہ خرچ ہوتا ہے تو وہ پارٹی یا وہ فرد یا وہ افراد جواب دہ ہے حکومت پاکستان کو اور 21 کروڑ عوام کو کہ یہ خرچہ آیا کدھر سے، کس طرح خرچ ہوا، کس راستے سے یہ پیسہ آیا.
پیپل پارٹی چونکہ اس دھرنے میں اور اس لانگ مارچ میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے، لیکن ایک عجیب بات سامنے آئی ہے۔ عنقریب سندھ میں ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ اس ضمنی الیکشن میں پیپل پارٹی کا نمائندہ آلریڈی کھڑا ہے، پی ٹی آئی کا بندہ بھی کھڑا ہے، اور بھی بندے کھڑے ہیں۔ جمعیت والوں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے اس ضمنی الیکشن میں جو سپورٹ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، جو بات سامنے آئی ہے، مولانا صاحب کی پارٹی سپورٹ کس کو کر رہی ہے ناظرین؟ پی ٹی آئی کے نمائندے کو، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے نا وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں۔ مرکز میں وہ ٹوٹلی پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے۔ مولانا صاحب کبھی کوئی ایسی تقریر سامنے نہیں آئی کہ جس میں اس نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھ نہیں لیا۔ کہیں پہ یہودی کا الزام تو کہیں پہ یہ جو کرسچین لابی ہے ان کا الزام، کہیں پہ اسلام دشمنی، کہیں پہ ناموس رسالت کا الزام۔ وہ ہر وقت یہ سارے الزامات لگاتے ہیں پی ٹی آئی پہ۔ تو پی ٹی آئی پہ ایک سائڈ پہ اتنے زیادہ الزامات، اور دوسری سائڈ پہ وہ اسی پی ٹی آئی کے نمائندے کو، اسی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو سندھ اسمبلی میں جو ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے سندھ اسمبلی کے لیے، وہ اسی پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ نثار کوڑو صاحب نے ایک ویڈیو پیغام میں بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کی ہے کہ مولانا صاحب کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ ایک سائیڈ پہ تو وہ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے، بہت بڑے بڑے کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، لیکن اسی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو پیپل پارٹی کے اگینسٹ سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو کیا صرف عمران خان کی حد تک جو ہے نا مولانا صاحب دشمنی لے رہے ہیں، یا مولانا صاحب کا الزام صرف اور صرف عمران خان کی حد تک ہے؟ نو ڈاؤٹ کہ عمران خان حکومت پاکستان کا آج کل وزیر اعظم ہے، 21 کروڑ کا وزیر اعظم ہے، پاکستان کا وزیر اعظم ہے، لیکن اس کے ساتھ تو بہت زیادہ ایک ٹیم ہے۔ اس ٹیم میں سب لوگ مل کر حکومت پاکستان چلا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نو ڈاؤٹ کہ سربراہی کر رہا ہے، نمائندگی کر رہا ہے، عمران خان جو ہے نا ٹاپ لیول پہ ہے، لیکن ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہے۔ اس ٹیم کے بندے کو سپورٹ کرنا، تو کیا مولانا صاحب کی کا جو ویژن ہے یا اس کا جو ویو ہے، اس کا جو پوائنٹ ہے، وہ صرف عمران خان کے خلاف ہے یا پوری پی ٹی آئی حکومت کے خلاف ہے؟ تو نثار کوڑو صاحب کا حق بنتا تھا، پیپل پارٹی کا حق بنتا ہے کہ وہ مولانا صاحب سے یہ سوال کرے، اور اس طرح کے سوال پیدا ہوں گے۔ مولانا صاحب ایک بہت بڑے سیاستدان ہے، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ، لیکن فی الحال اس کا ستارہ گردش میں ہے، اور ستارہ گردش میں ہونے کی وجہ سے الیکشن ہارنے کے بعد سے لے کر اب تک جب بھی مولانا صاحب نے کوئی ایکشن لیا ہے تو اس ایکشن میں مولانا صاحب کو نقصان ہوا ہے یا اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناظرین، ہماری یہی دعا شروع سے چلتی آ رہی ہے، اور ہم فیوچر میں بھی یہی دعا کریں گے کہ جو بھی حکمران پاکستان میں آئے وہ پاکستان کا بھی خیر خواہ ہو، اور وہی حکمران پاکستان کے ساتھ ساتھ اسلام کا بھی خیر خواہ ہو، کیونکہ اسلام ہوگا تو پاکستان ہوگا، پاکستان ہوگا تو پاکستان میں اسلام ہوگا۔ اس کے بجائے کہ ہم ایک دوسرے کے پیر کھینچیں، ہمیں پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے، اسلام کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ ناظرین، شکریہ۔